نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حکمت بالغۃ فما تغنی النذر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد افضل الصلوات۔ 27واں پارہ سورۃ القمر، پہلا رکوع اور آیت نمبر 3، 4، 5 تلاوت کی گئی ہیں۔ کل کے سبق میں گزر چکا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم معجزات میں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ عظیم تھا۔ بات ذہن میں رکھی، اس لیے میں نے ذکر کیا عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، وہ دکھلایا، اور پھر مشرکین مکہ نے اعراض کیا، اور آج کی آیت نے فرمایا وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، اور وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی وہی جو جہالت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ابو جہل وغیرہ میں، وہ اسی جہالت پر چل پڑے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے سے انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام اپنے مستقر پر، ٹھکانے پر ہے، یعنی اپنے وقت مقررہ پر ہے۔ ہر کام دنیا کا جو بھی نظام ہے، فرمایا اللہ نے ہر ایک وقت مقرر کیا ہے۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ کوئی کام وقت سے پہلے ہو سکتا ہے نہ وقت پر ٹل سکتا ہے، اپنے وقت پہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اس موقع پر جو اللہ نے ان کو عظیم معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے دکھایا تھا، فرمایا کہ آیا ان کے پاس خبروں میں سے بہت عظیم خبر آئی ان کے پاس، فرمایا ایک ایسی خبر ما فیہ مزدجر، تھوڑا سا عقل سے کام لیتے تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی گئی تھی، سمجھنے کے لیے بہت بڑی تنبیہ تھی کہ اپنی مرضی کا معجزہ مانگا، اور پھر اللہ نے اتنی بڑی اپنی قدرت کا اظہار کر دیا کہ صرف انہوں نے ہی نہیں، دنیا میں جہاں بھی چاند آسمان پر چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا اور کوئی بھی چاند کو دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے ہوتا دیکھا ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ اور یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ حکمت بالغہ، یہ ہے حکمت مکمل، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کائنات کا نظام بھی دکھا دیا کہ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اس نظام کو تباہ و برباد کر سکتے۔ دنیا کا کوئی انسان چاند کو اپنی جگہ ہلا نہیں سکتا۔ وہ بھی یاد رکھنا ایک سیارہ ہے جو اللہ نے فضا میں معلق کیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ہمارے فانوس کی طرح
وہ کوئی زنجیر وغیرہ نہیں ہے، یہ فانوس بھی لٹکا ہوا اوپر دیکھے سارے ویسے ہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اور اوپر کیا ہے، کنڈا اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور سورج ایسے نہیں ہے، چاند ایسے نہیں، پیچھے اس کے کچھ بھی نہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت سے لٹکایا ہوا ہے، اپنی قدرت سے۔ اب یہ پنکھا بھی لٹکا ہوا ہے، ویسے ہی لٹکا ہوا ہے نہیں، ہاں جی، آج اوپر کا کنیکشن اس کا ختم کرو، رہے گا اوپر لیکن اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال دی ہے۔ پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا کسی نے کبھی؟ پر کو بند کر لیتا ہے، گرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کون تھامنے والا ہے؟ جی، یہ میں نے دلیل دے دی ہے کہ دیکھو اس کے پیچھے کیا کنیکشن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، اوپر کوئی اس کے گلے میں رسی تو نہیں ہے کہ جس نے اوپر سے اس کو پکڑا ہوا ہے، نہیں، اور آپ جانتے ہو یوں چلتے چلتے یوں کر لیتا پروں کو، یعنی یوں، اب چاہیے کہ فوراً نیچے ہو جائے لیکن اس جگہ سے تھوڑا سا بھی نہیں ہلتا، یعنی یہ نہیں کہ گرنے لگتا اور پھر جا کر پر کھولتا ہے، نہ، اپنی مرضی سے کھولتا ہے لیکن اس جگہ سے ایک لمحہ بھی نیچے نہیں ہوتا، اس کو ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ میں کیا ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا، اور بڑے مزے سے وہ اڑ رہا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے، اور آپ دیکھ لیں یہ، ہم تو پنجابی میں ہل کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گدھ ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے، 4-5 کلو کی تو ہوگی ہے، اچھا اس کو بھی دیکھ لو، وہ بھی اڑتے ہوئے یہی کرتی ہے، اپنے پر کیا کر لیتی ہے، گر جاتی ہے، اتنا بڑا وزن ہے، تھامنے والا کون ہے؟ اب دیکھ لو، پرندوں میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک وہ جب اڑ رہا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے جب تھکتا ہے تو اپنے پروں کو کیا کر لیتا ہے، بند کرتا ہے، تو گرتا نہیں، کون نہیں گرنے دیتا؟ ہاں، یہ اس کا اپنا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، کیونکہ اس کو اڑنا سکھایا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ اڑنے کے لیے پر بھی کس نے دیے؟ اب ظاہری بات ہے وہ مسلسل تو نہیں اڑ سکتا، ہاں جی، آپ نے کبوتر کو بھی دیکھو کتنے گھنٹے اڑتا رہتا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، جب تھوڑا سا تھکتا ہے تو پر کیا کر لیتا ہے، لیکن گرتا نہیں، گرتا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارا نظام فرمایا کہ ہمارے چلانے سے چل رہا ہے، اس لیے یہ نظام انسان کو دکھا کر ہم اپنی پہچان کروا رہے ہیں، کیا انسان یہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے اور وہی اس کا نظام چلانے والا ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے۔ ایک درخت کا پتا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، یہ نہیں ہے اتنے پتے تھے گر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی چیز زیادہ ہو تو اس میں سے کچھ گر جائے دائیں بائیں ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، ہاں جی، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں، ہاں جی، درخت کے پتے اور ریت کے ذرے، پانی کے قطرے کس کے علم میں ہے بولو؟ اللہ رب العزت، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں حرکت کر سکتا، تو اس لیے فرمایا حکمت بالغہ، کہ یہ حکمت ہے مکمل، یعنی سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور یہ بتا دیا انسان ہم اپنے نبی کی ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے تمہیں کر کے دکھا دیتے، ٹکڑے اللہ نے کیے تھے، کس نے کیے تھے بولو؟ تو فرمایا اس سارے کائنات کو تباہ و برباد بھی ہم کر سکتے، ہمارے سامنے یہ کچھ بھی نہیں، کل من علیہا فان، اور فرمایا اذا الشمس کورت، جب وہ ہم منظر لائیں گے نا قیامت کا تو فرمایا یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کی طرف فضا میں بکھر جائیں،
ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان فضا میں ٹوٹ پھوٹ کے بکھرا ہوا نظر آئے گا، ہاں جی، جو کتنا بڑا مضبوط ہے۔ اس لیے فرمایا یہ سب کچھ تہوبالا کر دیا جائے گا۔ فرمایا تو کچھ بھی نہیں، کون؟ انسان۔ یہ جھٹلانے والے کہ اتنی بڑی ذات کی قدرت کو جھٹلا رہے، نعوذ باللہ، وہاں تو گردن جھکا دینی چاہیے۔ اس لیے جس بات کی نسبت، کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، وہ ہماری کھوپڑی میں کتنی بھی ناممکن کیوں نہ ہو، وہ سب ممکن ہو جاتا ہے، سارا کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہاں پھر یہ کیسے والا جملہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے کیا بے شک وہ قادر ہے، بس پھر یوں کہنا ہے بے شک وہ کیا ہے، قادر۔ اللہ نے کیا وہ قادر۔ ذرا دیکھ کے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر کیا تو اللہ نے معراج کی بات بعد میں ذکر کی، سبحان اللہ پہلے ذکر کی، کہ لے جایا گیا وہ خود نہیں گئے، کون لے کے گیا؟ اس لیے انکار کی گنجائش نہیں، انکار کی گنجائش نہیں۔ تم تب یہ انکار کرتے، سوچتے، تبصرہ کرتے، بیٹھتے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب حضور فرماتے میں خود گیا، بولو میں خود گیا۔ اب تم اسباب کے درجے میں غور و فکر کرتے کہ بھئی یہ کیسے گئے، سواری کون سی تھی، ہے جی، جب فرمایا مجھے لے جایا گیا، اور لے کے جانے والا کون تھا؟ اللہ۔ بھیجا کس کو تھا؟ جبرائیل امین کو، جو ایک سیکنڈ میں کم و بیش 50,000 مرتبہ آسمان سے زمین کا سفر طے کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ کون؟ جی جبرائیل امین۔ اور اس کو بھی سمجھا کوئی مشکل نہیں، ادھر ایک اینڈ ٹائم ہوتا ہے تو پیچھے والا لائٹ کو آن کرتا ہے، ادھر ساتھ ہی بلب جل جاتا ہے، نہیں جلتا کہ 5 منٹ لگ جاتے ہیں، نہیں، اب لائٹ وہاں سے چلی یہاں تک پہنچنے میں یار 5 منٹ تو لگنے چاہیے، ایسا ہوتا ہے۔ ہماری یہاں گھڑی پہ ٹائم ہوتا ہے جی، مثال طور پہ 12 بجے لائٹ جاتی ہے، تو آپ بتاؤ اس کے بعد بھی تو 12 بجے ہی گھڑی ہے نا، کہ 5 منٹ آگے والی ہے، تو وہ بھی عین 12 بجے کیا کرتا ہے، تو لائٹ بند کی، ادھر لائٹ کیا ہو گئی، 12 بج کے لائٹ چلی گئی، بھائی 12 کا ٹائم تھا۔ تو یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے عالم کی بنائی ہوئی چیزیں تو، ہاں جی۔ اب وہ سواری کوئی دیکھ لو کہ جہاں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جاتی تھی، اس براق کا ادھر سے قدم دوسرا وہاں پہنچتا تھا، اب اس کی سپیڈ دیکھ لو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جتنی تیز تھی اتنی کسی کی، اللہ نے ان کو کامل بنایا تھا، تو نگاہ بھی کامل دی تھی۔ اس کو تو آپ سواری دیکھیں کہ جہاں نگاہ پہنچتی وہاں دوسرا قدم سواری کا، حالانکہ یہ تو نہیں کہ اس کو اتنا بڑا قدم تھا، نہیں، یہ بھی ایک سپیڈ تھی، کس نے عطا کی، بولو۔ اس لیے اللہ کی شان نرالی، اس کی قدرت بھی نرالی، اس لیے انسان کو بتا دیا کہ انسان افسوس تو جھٹلاتا اور اللہ کی قدرت کو، تیری حیثیت کیا ہے، تو ہے کیا ہے جی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما تغنی النذر، وہ جو ڈرانے والے ہیں نا، فرمایا وہ ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے، یعنی وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، ان کے ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ وہ ان کو منوا کے چھوڑے، نہیں، وہ ان کو بتا دیں گے، آگاہ کر دیں گے، باقی ہے انسان تیری مرضی، دل کا برتن سیدھا رکھے گا، طالب بنے گا تو اللہ اپنی ہدایت کے اس چشمے میں سے ہدایت تیرے اس برتن میں ڈال دے گا، منہ پھیرے گا، ہر دھرم بنے گا، ضدی بنے گا، اور دل کے برتن کو الٹا کرے گا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تیری، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، یہ قوم کے سردار تھے،
بڑے نام تھے، انہوں نے اپنے دل کے برتن کو الٹا رکھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جیسے سردار کوئی نہیں، مسافر ہے، حبشہ کے رہنے والے، مکہ میں بطور غلام ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کا برتن سیدھا رکھا، طالب بن کے آئے، اور چمکتے ہوئے آسمان پر سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پہ نا فرمایا گیا اذان کا وقت ہو گیا ہے، اب آوازیں اٹھی کہ فلاں دے، فلاں قریشی، فلاں ہاشمی، سیدنا صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، امیہ خاندانوں بڑے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب گلیوں میں مار کھانے کی باری تھی نا تو بلال کھایا کرتا، آگ پہ بلال کو لٹایا جاتا تھا، مکہ کی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا۔ آج دنیا کے سامنے ایک عزت اور عظمت کا موقع ہے تو بلال کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ۔ قریشی نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، امیہ خاندان کے نہیں ہے، حبشہ کے رہنے والے غلام ہیں، بلال کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن آج بلال کی قدر دیکھیں، کس کی نگاہ میں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں۔ اور کون سا کام ہے نبوت کے بعد دعوت میں سب سے بڑا کام؟ اذان ہے، یاد رکھنا، خیر بولو کون ہے؟ اذان، یاد رکھنا، اذان کے بارے میں آتا ہے، اس کا ثواب لوگوں کو پتہ چل جائے تو اذان دینے کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں اتار دیں، تو اللہ نے مخفی رکھے، کہا بلال اذان دے۔ اب ظاہری بات ہے بلال اذان دے گا، کھلا میدان تھا، یہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ فرمایا نہیں، اس طرح بھی عظمت ظاہر نہیں ہوتی، اس طرح بھی عظمت ظاہر نہیں ہوتی، بلال اذان دے اور بیت اللہ پہ چڑھ کے دے۔ جس بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا گناہ ہے، کس کے لیے؟ امتی کے لیے، آج اسی امت کے ایک فرد بلال اپنے پاؤں کو بیت اللہ نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوں گے۔ جی تو یہ ہے، جب قدر کرو گے تو یوں قدر کی جائے گی، اگر اللہ اللہ کے رسول کی ناقدری کرو گے تو پھر ابو جہل عتبہ کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے۔ اللہ ہمیں قدردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔